فائل کو بند کرتے اس نے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا۔ وہ فولڈ ہوا تھا۔ اسے کھول کر وہ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کے سر کی رگیں تن گئی تھی، چہرے پر سختی درائی تھی۔ وہ پل میں تولا پل میں ماشا شخص تھا۔ ہونٹوں کو سختی سے بینچے وہ اندر بڑھا۔ سامنے صوفے پر ڈری سہمی سی دانین بیٹھی تھی۔ صابر کو دیکھ کر اس کا ڈر ختم ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر صابر کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اگر صابر کو یہ انویلپ نہ ملا ہوتا تو وہ خود سے لگی دانین کو خود میں سمیٹ لیتا، مگر اس وقت اس بد دماغ شخص کا دماغ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دانین کو خود سے الگ کیا۔ یوں ایک دم دھکا دینے پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کے پاس گری تھی۔ آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر دانین نے اس شخص کو دیکھا جو تکلیف نہ دینے کا وعدہ کر کے اسے تکلیفوں کے سمندر میں پھینک دیتا تھا۔ سامنے کھڑا شخص پتھر تھا، پر وہ محبت بھی نہیں تھا۔ محبت نرم مزاج لوگوں کا شیوا ہے، پتھر دلوں کو زیب دیتی ہے، نہ راس آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ میں پکڑی بوتل کو صوفے پہ پھینکتا وہ فائل لے کر اس کی طرف بڑھا۔ دانی جو اس کے آنے پر اپنے اندر سے ہر خوف کو مٹاتا ہوا پا رہی تھی، اب اس سے ہی شدید خوف محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہے؟ دانین دھیرے دھیرے پیچھے کو کھسکنے لگی، مگر آج کوئی ایسی زمین نہ تھی جو صابر کا آدمی سے بچاتی ہوئی دانین جمشید علی کے لیے پھٹ پڑتی۔ کوئی آسمان آج ایسا نہ تھا جو صابر کے عتاب سے دانین کو بچا پاتا۔ یہ پڑھو، غصے سے کانپتی آواز کے ساتھ صابر نے کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ دانین نے جلدی سے اسے تھاما۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھ رہی تھی خوف کے مارے اس کی سانسیں بھی ختم ہو رہی تھی۔ اوہ، وہ تم سے رابطے میں رہتا ہے ہر پل ہر گھڑی، پھر کیوں تم مجھ سے جھوٹ بولتی رہی؟ صابر کا شدید غصہ اس کے اونچے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ میں نے کہا تھا میرے ڈاکیومنٹس لا دے، وہ پیپر ہونے والے ہیں۔ اوہ، تو پیپرز کی تیاریاں کر رہے ہیں دونوں بہن بھائی؟ کیریئر بنانا ہے گٹر کے کیڑوں نے۔ صابر کا لہجہ انتہائی گھٹیا ہوتا جا رہا تھا۔ دانی بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر پل اس پر صابر کا نیا وحشیانہ روپ آشکار ہوتا تھا جسے وہ پہلے انجان رہی تھی۔ ہماری زندگی سے سکون ختم کر کے اپنا کیریئر بنانا ہے تم خود غرضوں نے، وہ دانین کے پاس ہوتے ہوئے بولا تو وہ ڈر کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ صحیح بنے گا اب کیریئر تمہاری دانین جمشید علی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے دانین کے ڈاکیومنٹ اٹھائے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ دانین ناسمجھی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب بات اس کی سمجھ میں آئی وہ دوڑتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ مگر یہ کیا؟ اس کی زندگی کے 20 سال صابر نے چولہے میں جھونک دیے تھے جن سے آگ بھڑک رہی تھی۔ دانین کو لگا کسی نے اس کے دل کو جلا دیا ہو۔ وہ بھاگ کر چولہے کے پاس پہنچی، لیکن تب تک اس کی محنت، اس کا کیریئر، اس کے خواب جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ دانین کی سانسیں تھم گئی تھی۔ اس نے صدمے سے صابر کو دیکھا جو ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی بے بسی اور اذیت کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس پل دانین کو صابر سے شدید نفرت محسوس ہوئی، اتنی نفرت کہ اس کا دل چاہا صابر کا قتل کر دے، جو محبت کا قاتل تھا، جو اس کے خوابوں کے ڈیر کو جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ خواب، کیریئر، زندگی کے اتنے سال سب برباد۔ بہت افسوس ہوا۔ صابر نے اس کی بہتی آنکھوں کو اور بہنے کے لیے جواز دینے چاہیے۔ صابر نے اس کی بہتی آنکھوں کو اور بہنے کے لیے جواز دینے چاہے۔ دانین نے ایک نظر راکھ پر ڈالی اور پھر دونوں مٹھیوں میں بھر کر صابر کے چہرے پر مال دی۔ صابر کا میٹر مزید گھوما۔ وہ حیران ہوا تھا اس کی ہمت پر۔ یہ ڈیزرو کرتے ہو تم مسٹر صابر کاظمی، یہ راکھ اور تم جیسے دوگلے انسان کی اوقات نہیں ہے خوابوں کو جلانے کی۔ وہ پوری شدت سے چیخی تھی، غصے سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ صابر نے اسے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب خواب بے قصوں کی آنکھوں کے سامنے جلائے جائیں تو ہمت خود پیدا ہو جاتی ہے۔ میں محبت ڈیزرو نہیں کرتا تو تم کرتی ہو، کبھی اپنی گریبان میں جھانکا ہے؟ چہرے کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے تو ہاتھ سے زور سے اس کا بازو پکڑا۔ جھانکتی ہو اور حیران ہوتی ہوئی غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ مجھ سے ایسا کون سے گناہ ہو گیا تھا جس کی سزا میں تم ملے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ آنکھوں میں خوابوں کی راکھ آنسو لا رہی تھی۔ جان لے لوں گا میں تمہاری جو ایک لفظ بھی کہا تو۔
دانین کے دوسرے بازو کو بھی اپنی گرفت میں لیتے وہ گڑایا۔ دانین کی تکلیف کے مارے سسکی نکلی۔ قصاص کے لیے تیار رہنا۔ آج دانی بے خوف تھی، اس کے لہجے سے ڈر غائب تھا۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ مسٹر صابر کاظمی، بہت زبان چل رہی ہے آج۔ دونوں بازو ایک ہاتھ میں زور سے مروڑتے اس نے ایک ہاتھ سے دانین کا منہ دبوچ لیا۔ بہت پٹر پٹر کرنے لگی ہو آج۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیتا وہ کچن سے نکل گیا۔ وہ شیلف سے ٹکراتی بچی تھی، البتہ ہاتھ شیلف پر کے کیز پر لگ گیا جس کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو گیا۔ تصاور غصے سے مٹھیاں باندھ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ غصے کے مارے برا حال تھا اس کا۔ ایک دم وہ اٹھ کر ادھر ادھر کے چکر کاٹنے لگا، پھر ایک دم سے بیٹھ جاتا۔ ابھی اس کی نظر صوفے پر پڑی بوتل پر ہو گئی۔ اس نے ایک دم بوتل اٹھائی جسے کچھ منٹ پہلے حرام جان کر چھوڑا تھا، اب اسے ہی ہاتھ میں پکڑے کچھ سوچ رہا تھا۔ بوتل کو ہاتھ میں لیتے اسے اپنے ٹیچر کے کہے الفاظ یاد آئے، تو آج ہم بات کریں گے جگر اور اس کی بیماریوں پر، اور یہ بیماریاں کیسے جنم لیتی ہیں وہ بھی جانیں گے۔ ٹیچر نے اسلام کے جواب کے بعد سب کو ٹاپک کا نام بتایا۔ سب دلچسپی سے سر کو دیکھ رہے تھے۔ جگر کا سکڑنا یا اپنے قدرتی سائز سے چھوٹا ہو جانا، یہ ایک نہایت خطرناک اور مہلک مرض ہے جو زیادہ تر شراب نوشی کے باعث پھیلتا ہے۔ زیادہ تر یہ دوسرے ممالک کی بنسبت امریکہ اور یورپ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے جگر میں ریشہ دار مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے جگر کے اصل خلیے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جگر میں چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی گانٹیں بننے لگتی ہیں۔ یہ عمل جگر کے تمام حصوں پر پھیلا ہوا ہوتا ہے اور متواتر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جگر میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جگر کی چربی گلنے لگتی ہے۔ شروع میں تو جگر بڑھ جاتا ہے، لیکن جب جگر کی چربی ختم ہو جاتی ہے اور گانٹیں بڑھ جاتی ہیں تو وہ سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ مریض نکاہت اور کمزوری کے باعث موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اس بیماری کے دوران بھی پیچیدگیاں اور عارضے لاحق ہو جاتے ہیں، مثلاً پلورسی، جریان خون، جلندر اور نمونیا وغیرہ۔ ہاتھ میں پکڑی بوتل کو اس کے استاد کی آواز کھولنے سے روک رہی تھی، مگر اس نے سر جھٹکا اور بوتل کھول دی۔ قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے شراب نوشی کے بارے میں 3 آیت کریمہ کا نزول فرمایا گیا ہے۔ تجھے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، انہیں فرما دو کہ ان دونوں میں ہی بڑا گناہ ہے اور فائدے ہیں خلق کے واسطے۔ کہیں سے اس کے قاری کی آواز گونجی جن سے وہ قرآن پڑھتا تھا۔ اصحابہ نے چونک کر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کے اندر کی آوازیں تھی، علم تھا جو اسے اسلام کے دائرے سے نہ نکلنے کی تلقین کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شراب حرام ہے۔ اس کی ماں کی آواز گونجی، منہ تک بوتل لے جاتے اس کے ہاتھ رکے، مگر دوسرے ہی پل اس نے بوتل منہ سے لگا لی تھی۔ ذہن میں استاد، ماں، قاری سب کے پڑھائے جملے گردش کر رہے تھے، مگر اس پر وہ سب کچھ فراموش کر دینا تھا کیونکہ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس لیے تو غصے کو حرام کہا گیا ہے۔ غصے میں انسان گر جاتا ہے اپنے معیار سے، ذات سے اور اسلام سے۔ غصہ نہایت خطرناک ہے اور اصل سمجھدار مسلمان وہی ہے جو بر وقت اس پر قابو پا لیتا ہے، جبکہ غصے میں اپنا آپا کھو دینے والا اکثر سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اس نے پہلے کبھی ڈرنک نہیں کی تھی، اسی لیے اس پر نشہ جلدی اور بہت زیادہ چڑھ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھتے آنسو پوچھتی وہ کچن سے باہر آئی۔ سامنے اصابر لال آنکھوں، طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اس کی چال دیکھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا ٹانگوں میں چوٹ کے باعث ایسے چل رہا ہے۔ دانین کے پاس پہنچ کر اصابر لڑکھڑایا۔ دانین نے ایک دم دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے گرنے سے بچایا، مگر اس کے پاس سے آتی بو پر دانین کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ ایک دم اصابر سے دور ہوئی، وہ توازن قائم نہ رکھ پایا اور اوندھے منہ زمین پر گر گیا۔ مم میں گر گیا، مم مجھے اٹھاؤ۔ اصابر کا لہجہ بھی اس کے قدموں کی طرح کانپ رہا تھا۔ گر تو تم گے ہو اور اتنا گرو گے اصابر؟ دانین حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ طنز بڑے انداز میں ہنستا ہوا خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تم نے ساری حدیں پار کر دی، تم سے نفرت کرنے کا ایک نیا جواز دے دیا تم نے مجھے، اور میں تم سے انتہائی نفرت کرتا ہوں۔
سنا انتہائی نفرت وہ بھی بند ہوتی لال آنکھوں کے ساتھ گڑایا۔ اور ایک بات تو بتاؤ سعدی کہ اتنی طرفداری کیوں کرتی ہو، لگتا کیا ہے وہ تمہارا؟ اصابر نے شکی انداز میں اسے دیکھا۔ بھائی لگتا ہے وہ میرا، مجھے تو عاشق لگتا ہے۔ شٹ اپ اصابر، جسٹ شٹ اپ، تم مینٹلی کتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ اصابر کی بات پر دانیل کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ تمہاری ماں نے تو جنم نہیں دیا اسے نا، ان کا رشتہ ہے پھر بھائی تو مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ تم مر جو اصابر، ایک گھٹیا انسان ہو تم، رشتوں کو، ان کے پاکیزگی کو نہیں سمجھتے تم، کیونکہ تم انسان نہیں ہو، تم وحشی درندے ہو تم۔ ضرب سے مٹھیاں پیٹتے وہ باکار سومو کے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ لاک کرتے وہ دروازے کے سہارے بیٹھی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیز بارش کی طرح برس رہے تھے۔ گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رو پڑی تھی۔ آج ساری حدیں تمام ہوئی تھی۔ اس کے خواب، اس کا کردار، سب ملیہ میر کر دیا تھا اصابر نے۔ مام یہ ڈیڈ کو پاس کریں، انہیں پسند ہے نا؟ اینا اپنے والدین کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے ڈونگا تھام کر سالن اپنے شوہر کی پلیٹ میں ڈالا۔ جیتی رہو میری بچی، اس نے ڈیڈ مسکرائے اور کھانا کھانے لگے۔ تبھی باہر زور زور سے ہارن کی آواز آئی، پھر تیزی سے گاڑی پارک کی گئی جس کی وجہ سے گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ اینا کی دھڑکن ہوا ہونے لگی۔ یہ سب طوفان آنے کے پہلے کے چھوٹے موٹے ڈیمو تھے۔ دروازہ کھلا، وہ پینسل ہیل کی ٹک ٹک پورے لاؤنج پہ گونجی۔ وہ تیز تیز چلتے ڈائننگ روم میں پہنچی۔ اینا بہت گھبرا گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ اینا نے مدد طلب نظروں سے ماں اور باپ کو دیکھا۔ جب جب وہ اس تیزی سے گھر میں داخل ہوتی تھی اینا کی شامت آتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ کھا جانے والی نظروں سے اینا کو دیکھ رہی تھی، اور اینا بے بسی سے ماں باپ کو تکے جا رہی تھی جنہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو اتنا سر چڑھا دیا تھا کہ اب وہ اس کے غصے سے ڈر جاتے تھے۔ مینو بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس کی ماں نے بے چارگی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی آپ اپنی لاڈلی مہارانی سے پوچھیں۔ ماں کا ہاتھ جھٹکتے مینو نے زور سے اینا کی چیئر گھمائی۔ اینا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اوندھے منہ میں مینو کے قدموں میں گری تھی۔ مینا بس کرو جان لو گی اس کی۔ اینا کے بابا ویل چیئر کو دھکیلتے اینا کے پاس پہنچے۔ اینا جلدی سے اٹھ کر ان کے پیچھے چھپ گئی۔ آپ مت بولے بیچ میں ڈیڈ، میں آج کوئی لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہمارا لحاظ تم کرتی کب ہو؟ اس کی ماں بھی اینا کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ لو بن گئی ٹولی، واہ مجھے پرایا کر کے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو خود میں سمیٹ لیتے ہیں، واو بہت خوب۔ مینو نے طنزیہ انداز میں زوردار تالی ماری تھی۔ بہن ہے تمہاری، کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو ہر وقت، بخش دو اسے۔ اس کے باپ نے اپنے کانپتے ہاتھ مینو کے سامنے جوڑے تھے۔ اپنی اس لاڈلی کی کرتوت پتہ ہے آپ کو، زمین سے پوری طرح اگی نہیں، اور میڈم صاحبہ محبت کر رہی ہیں۔ مینا کے لہجے میں حقارت ہی یہ اس کی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق رکھتی ہے۔ تم کون ہوتی ہو انٹرفیئر کرنے والی؟ اس کے باپ کا لہجہ بھی اونچا ہو گیا تھا۔ پھر تو میری زندگی بھی میری اپنی تھی، مجھے محبت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ میں کیوں محبت سے محروم ہوں؟ مینا بھی چلائی تھی ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھ مارے، سارے برتن ادھر ادھر پھینک دیے تھے۔ ٹوٹی کانچ کے ٹکڑے لاؤنج میں بکھرے پڑے تھے۔ محبت خودغرض لوگوں پر کبھی مہربان نہیں ہوتی۔ اپنے اندر سے تکبر، حقارت، خودغرضی کو نکالو تب تم جانو محبت کیا ہے۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے چھڑائے تھے۔ میں حق نہیں رکھتی محبت پر، تو کسی انسان کو محبت کرنے کا حق بھی نہیں دوں گی، یہ بات سب سمجھ لو، بہتر ہے۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ باپ کے پیچھے کھڑی اینا کی طرف بڑی سے بازو سے کھینچتی وہ کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ ماں باپ کی لاکھ مزاحمت پر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اینا کو کھینچ کر اس نے کمرے میں پھینک کر دروازہ لاک کر دیا۔ کسی نے اس عشق زادی کو یہاں سے نکالا تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا، چبا چبا کر کہتے دروازے کی چابی بیگ میں ڈالتی ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ السلام علیکم اماں۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آیا اور پیچھے سے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ سعدی میرا بچہ، وہ خوشی سے پیچھے مڑی۔ سعدی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ان کے آنسو بہہ نکلے۔ اماں رو کیوں رہی ہیں؟ جہاز سے تو آیا نہیں،
ان کے رونے پر پریشانی سے سعدی نے ان کے آنسو پہنچے۔ سعدی کتنے مہینوں بعد دیکھا ہے تجھے میرا بچہ، خوشی کے آنسو ہیں۔ اف ماں، یہ آنسو آخر ہے کیا چیز؟ غم اور خوشی دونوں میں نکل پڑتے ہیں، شرارت سے کہتا وہ انہیں ساتھ لیے کچن سے باہر نکلا۔ یہ دانی نظر نہیں آ رہی؟ ہاسٹل میں ہے نا، چھٹی نہیں ہوتی اس سے اور تم بھی چلے جاتے ہو پیچھے مجھے اکیلا چھوڑ کر۔ انہوں نے اپنا دکھڑا رویا۔ ماں، کچھ پانے کے لیے یہ سب تو سہنا پڑتا ہے۔ جس دن میں اور دانی مشہور شخصیت بن جائیں گے تب آپ فخر کریں گے، اس وقت پر چل سو دے۔ اللہ تم دونوں کے خواب پورے کرے، یہی دعا کرتی ہوں میں۔ اچھا یہ اماں بھی کہاں ہے؟ نظر ادھر ادھر دوڑاتے اس نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ طبیعت خراب رہنے لگی ہے ان کی، آرام کر رہی ہیں کمرے میں۔ اوہ اچھا، آپ جلدی سے کھانا بنائیں، میں اماں بی سے مل کر دانی کو لینے جاؤں گا۔ جتنے دن میں یہاں ہوں چھٹی تو کرنی پڑے گی اس سے۔ نہیں کرے گی بیٹا، اپنی پڑھائی اور کیریئر کے لیے بہت سیریس ہے وہ، بھلے اور باتوں میں سیریس نہیں ہے۔ میں لے آؤں گا اماں، میری صلاحیتوں سے بھی آپ واقف نہیں۔ انگلی سے ان کی ناک چھوتا وہ مسکراتا ہوا اماں بی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتا دیکھا وہ سرساری سے مسکرا اٹھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اتنی اچھی اولادیں ملی ہیں انہیں۔ مسکراتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ ابھی نہیں، دانیل اور سعدی دونوں کو کے پسند کے کھانے بنانے تھے۔ مجھے کوئی نکالو یہاں سے، مام ڈیڈ پلیز۔ وہ 3 دن سے کمرے میں قید تھی، اس کی ماں میں اتنی ہمت نہیں تھی بڑی بیٹی کے خلاف جا کر چھوٹی کی محافظ بننا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ اس کی فریادیں سننے اس کے ماں باپ بھی ہلکان ہو رہے تھے، مگر نکالو، میں مر جاؤں گی یہاں۔ دروازہ پیٹتے پیٹتے وہ تھک گئی تھی، دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھے وہ پھول پھول کر رو رہی تھی۔ مجھے یہاں سے نکلنا، کچھ بھی کر کے امان کیسے کانٹیکٹ کروں میں؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو میں نا؟ سوٹ کیس دھکیلتی وہ ایک ہاتھ سے ہینڈ بیگ پکڑے، جینز کے ساتھ سلیو لیس بازو والی شرٹ پہنے ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ کہیں جانے کو تیار تھی۔ بزنس میٹنگ ہے مام، سنگاپور جا رہی ہوں 3 دن کے لیے۔ رک کر ماں پر ایک نظر ڈال کر وہ باہر کی طرف بڑھی۔ مینا سنو، ماں کی آواز پر بیزاری سے منہ بناتی پلٹی۔ کتنی بار کہا ہے مام، مت جاتے ہوئے مجھے پیچھے سے آواز دیا کریں۔ اتنے دور جا رہی ہو تو دل ڈر گیا تھا۔ وہ ماں تھی اور اولاد جیسی بھی ہو، ماں کا پریشان ہونا، اولاد کے لیے فکر مند ہونا فطری ہے۔ پہلی بار نہیں جا رہی میں، مام اور ڈیڈ اس سب کو سنبھالنے کے قابل ہوتے تو میں نہ جاتی۔ اور تیسری بات، اینا کو باہر کسی نے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انتہائی بدتمیزی سے کہہ دی۔ وہ ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد مینا کی گاڑی کی آواز آئی۔ گیٹ کھلنے پر زن سے گاڑی باہر نکلی۔ اس کی ماں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور بھاگ کر اینا کے روم کے پاس پہنچی، ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے اینا بکھرے بالوں اور ملگجے حلیے کے ساتھ بیڈ کے پاس نیچے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ دروازے کی آواز پر سر اٹھا کر اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں شدت گریہ زاری کی وجہ سے سرخ ہو کر سوجی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اپنی لاڈلی کی حالت پر۔ اینا میرا بچہ، وہ روتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اینا بھی ماں کے آغوش پا کر ان میں سمٹ گئی تھی۔ ماں مجھے نکالی یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ماں کے سینے سے لگی وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ کیسے بیٹا؟ مینا کو جانتی ہو، قہرام مچا دے گی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ماں پھر مار دے مجھے، اس کے ڈر سے ماں سے دور ہوتی وہ پھٹ پڑی تھی۔ میری کوئی زندگی نہیں ہے ماما، ہر فیصلے پر میں نے آپ ہی کی طرف دیکھا، مگر اب بس ہو گیا، میری زندگی میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔